جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کے دور میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک خوشگوار زندگی گزارے، پیار، محبت، اخوت والا معاملہ ہر کسی سے کرے اور ہر بندہ اس کے ساتھ اسی سٹائل سے، اسی طریقے سے پیش آئے، تاکہ یہ مختصر سی زندگی، چھوٹی سی لائف، انسان خوشیوں کے اندر رہ کے، غموں سے دور رہ کے گزارے۔ اور اس کے لیے طرح طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتا ہے، طرح طرح کے معاملات اور طرح طرح کی حرکات کو اپناتا ہے تاکہ سکون ملے، تاکہ پیار اور محبت والا معاملہ معاشرے کے اندر ترویج پائے، معاشرے کے اندر ابھر کے سامنے آئے۔ کوشش کرنی چاہیے انسان کو ہر وہ چیز، ہر وہ بات جس سے خوشی پھیلے، جس سے محبت پھیلے، جس سے اخوت پھیلے، انسان کو وہ کرنی چاہیے۔ لیکن اگر انہی معاملات کے اندر انسان شریعت کو مقدم رکھے اور شریعت سے پوچھے، شریعت میں ڈھونڈے کہ وہ کون سے کام، وہ کون سے اعمال ہیں جن سے یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی زندگی میں آ سکتی ہیں، تو یقیناً شریعت اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ شریعت نے بھی ہمیں پیار کے تیر دیے ہیں کہ جس کو اگر ہم پیار اور محبت سے کسی کے دل میں گزارنا چاہیں تو گزار سکتے ہیں، اور ایسا کرنے سے اس کی زندگی بھی خوشگوار اور آپ کی زندگی بھی خوشگوار ہو سکتی ہے، اور ہوتی آئی ہے۔ ان طریقوں میں سے، ان تیروں میں سے پہلا تیر، پہلا طریقہ، پہلا عمل وہ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا ہے، اپنے چہرے کے اندر خوشی کو لانا ہے، اپنے چہرے کے اوپر خوشی کو عیاں اور واضح کرنا ہے، تاکہ دیکھنے والا، ملنے والا، سامنے آنے والا یہ سمجھے کہ یہ آدمی میرے بارے میں بڑا مخلص ہے اور میرے ساتھ یہ ایک بھائیوں والا، ایک بڑوں والا اور ایک پیار محبت کرنے والے شخص والا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا وصف بھی ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس عظیم عمل کے بارے میں فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، کہ تیرے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا یہ ایک صدقہ ہے۔ اللہ نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، روپیہ پیسہ خرچہ کرنے کا حکم دیا ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اگر جیب میں روپیہ پیسہ نہیں تو اپنے بھائی کو مسکرا کے مل لینا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب سے اسلام لایا، میں نے نبی علیہ السلام میں دو چیزوں کو ہمیشہ پایا۔ پہلی چیز کہ آپ نے مجھے کبھی بھی کسی مجلس سے نہیں روکا، اور دوسری چیز کہ آپ ہمیشہ مجھے مسکرا کے ملتے، میں نے ہمیشہ آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ دیکھی۔ نبی علیہ السلام اپنوں کے لیے تو مسکراتے تھے، اپنوں کے لیے تو مسکرانے کا حکم دیا، آقا علیہ السلام دشمنوں کے لیے بھی مسکرا دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھا، ہم جا رہے تھے، ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کے آپ کی چادر کو جو آپ کے گلے میں لٹکی ہوئی تھی زور سے کھینچا، اور میں نے دیکھا کہ اس چادر کے نشان آپ کی گردن پہ پڑ چکے ہیں۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس دیہاتی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پاس جو مال ہے اس میں سے میرا حصہ بھی دو۔ نبی علیہ السلام مسکرا دیے اور حکم دیا کہ اس کو اس کا حصہ دے دو۔ یعنی وہ شخص جس نے آپ کو اذیت دی، تکلیف دی، جس نے آپ کا سانس روکنے کی کوشش کی، نبی علیہ السلام تو اس کو بھی دیکھ کے مسکرائے ہیں۔ چاہے جائے کہ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا باپ، آپ کا پڑوسی، آپ کا کلیگ آپ کے سامنے آئے
اور آپ اس کو دیکھ کے اپنے چہرے کے اوپر سلوٹے لے آئیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے۔ مومن مسلمان کا وتیرہ، اس کا انتخابی نشان یہی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا صحابہ کرام مسکرایا کرتے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی صحابہ کرام مسکرایا کرتے تھے، اور ان کے دلوں کے اندر ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ تھا۔ یعنی اگر یہ سمجھا جائے کہ مسکرانے سے دل مردہ ہوتے ہیں، کہہ کے لگانے سے جو ہے نا وہ ایمان کی کمی ہوتی ہے، کوئی شک نہیں، یہ بھی احادیث ہیں۔ حد سے تجاوز کر جانا، اپنے معیار کو گرا دینا، مومن کی شان کو جو ہے وہ مجلس کے اندر پار کر دینا، یہ بھی ایک مسلمان کے لائق نہیں۔ لیکن مسکرانا اور چہرے کے اوپر خوشی کو نمایاں کرنا، یہ مسلمان مومن کا وتیرہ ہے، اور صحابہ اکرام یہ عمل کیا کرتے تھے، اور ایمان بھی اپنی جگہ پہ قائم اور دائم تھا۔ اسی طرح حضرت بلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام تیر اندازی بھی کیا کرتے تھے، مطلب اپنے آپ کو مختلف کاموں کے اندر مشغول رکھا کرتے تھے، اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے، اپنا جسم مضبوط کرنے کے لیے کھیل کود میں اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے۔ لیکن جب عبادت کی باری آتی تھی تو پھر ان ساری چیزوں کو بھول کے ایک راہب کی شکل اختیار کر لیا کرتے تھے، ایک انتہائی عبادت گزار آدمی کی صورت اختیار کر لیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی مسکرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ چیز جو انسان کے دلوں میں محبت اور قوت پیدا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ مصافحہ کرنا۔ شریعت نے ہمیں سلام کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ اکرام سلام کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام کیا کرتے تھے، فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہوتے، درمیان میں درخت آ جاتا، ایک دائیں طرف سے دوسرا بائیں طرف سے، جب دوبارہ ملتے سلام کہتے۔ اس قدر سلامتی والے پیغام کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن سلام کے ساتھ، زبان سے ہم کلام ہونے کے ساتھ اگر مصافحہ کیا جائے، ہاتھ سے ہاتھ ملایا جائے، تو یہ بھی پیار اور محبت کو گھسیٹ کے لانے والی چیز ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصافحہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر چھوٹے اور بڑے سے مصافحہ کیا کرتے تھے، اور مصافحے سے بڑھ کے معانقہ کرنا، کسی کو گلے لگا لینا، اس سے بڑا تو تیر پیار والا ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔